بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شائننگ اسٹوڈنٹ سیریز کے پہلے لیکچر کے فرسٹ پارٹ میں ہم نے دو چیزیں ڈسکس کر دی تھی، دو چیزیں رہ گئی تھی، تو ان پہ اب ہم بات کریں گے۔ پہلے میں بتا دیتا ہوں جو ہم نے ڈسکس کیا ہے پہلے، اس میں ہم نے یہ کیا کہ نو یور آؤٹ کم، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی نظر میں کامیابی ہے کیا، اور دوسرا کام تھا کہ ٹیک ایکشن، ایکشن لینا ہے آپ نے۔ تو اس کو ہم نے تفصیل میں بات کر لی۔ اب ہم تیسرے سٹیپ پہ آئیں گے۔ جب آپ ایکشن لیتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ٹھیک جاتی ہیں پلان کے مطابق، کچھ چیزیں جو ہیں ان میں پرابلم آ سکتی، تو جو ٹھیک ہیں چیزیں ان کو مزید بہتر بھی کر سکتے ہیں، اور جو چیزیں ٹھیک نہیں جا رہی ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو ایڈجسٹ کس طرح کرنا ہے ہم نے۔ تو یہاں پہ جو ہم نے کرنی ہے بات، اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو ہمارا ذہن ہم سے مختلف سوالات کرتا ہے کہ یہ جو پرابلم آئی ہے یہ کیسے، کیوں آ گئی، کیسے آ گئی۔ تو یہ کیوں والے جو سوال ہیں نا، یہ بڑے بعض دفعہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہو گیا، اس قسم کے سوالات جو ہیں نا، یہ آپ کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں لاشعور میں جو ہے، میں اگر فیل ہوتا ہوں میں کہتا ہوں میں کیوں فیل ہو گیا، تو دماغ بڑا سمارٹ ہے ہمارا، وہ آپ کو سوال کو لے کے اس کا جواب ڈھونڈ کے آپ کو دے دے گا کہ بھائی تم نالائق ہو، تو آپ مطمئن میں نالائق ہوں، میں فیل ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں کیا ہے کہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں بیسیکلی جو ہمارا لاشعور ہے اس کی طاقت کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اسے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ تو ہم سمارٹ سوال کریں گے اس سے کہ بھئی یہ پرابلم ہو گئی، میں یہاں پہ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، میں سو گیا، نیند آ گئی، تو وہ آپ کو جواب دے گا کہ میں کیسے کروں کہ مجھے نیند نہ آئے۔ اس کے لیے یہ کہ آپ کا ٹائم اپنا اسکیجول بنائیں، نیند پوری کریں، پڑھنے جب بیٹھیں آپ کو فریش ہونا چاہیے، ایسی جگہ پہ نہ بیٹھیں جہاں پہ آپ کو نیند آئے۔ اب میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں۔ میڈیکل کالج میں فرسٹ ایئر میں باگیور سٹی فلپائن میں تھے ہم، تو ٹھنڈی جگہ تھی، نئی جگہ تھی، نیند ویسے ہی بہت زیادہ آتی تھی۔ فرسٹ سیمسٹر کے جب امتحان آئے تو ہم مل کے بیٹھ کے گروپ میں اسٹڈی کرتے تھے۔ تو ہمارا ایک دوست تھا عامر سلطان، تو وہ ایک راکنگ چیئر تھی وہاں پہ، جھولے والی کرسی، تو وہ عامر صاحب کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد یار میں اس پہ جا کے بیٹھ جاؤں، میں کہا یار ادھر نہیں بیٹھو، یہاں بیٹھ کے پڑھو، میں تھوڑا پڑھنا ہے یار، میں ذرا ریلیکس ہو لینا، میں ادھر جانا چاہ رہا ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں نہ جاؤ، لیکن جب بھائی صاحب چلے گئے وہاں پہ تو راک کرنا شروع کیا، اور وہ کتاب سینے پہ، اور اس کے بعد سو گیا، صبح تک سوئے رہے۔ تو مقصد یہ کہ آپ کو اب پتہ چل گیا کہ یہ راکنگ چیئر آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو نیند آتی ہے زیادہ، آپ نے پڑھنا ہے تو آپ اتنے کمفرٹ زون میں نہ جائیں، کمفرٹیبل آپ کو ہونا چاہیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تنگ ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے آپ کو ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ انکمفرٹیبل ہوں، تو آپ کی کارکردگی کم ہوتی ہے دماغ کی۔ کمفرٹیبل ہوں لیکن اتنے کمفرٹیبل نہ ہو کہ آپ کمبل لے کے سو جائیں۔ تو اس طرح اس کو دماغ کو آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا، جو پرابلم آئے گی اس کا حل نکالنا ہے، چیزیں اس سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، دوسرا اچھی بات ہے، نہیں ہوتی دوسرا حل نکالنا ہے، تیسرا حل نکالنا ہے۔ ایک ٹرینر تھے نصر حسین صاحب پنڈی کے، انہوں نے ایک دفعہ بات کی کہ ہر مسئلے کے 100 حل ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم صرف 2-3 دفعہ حل نکالتے ہیں، اس کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں۔ یہی وجہ کہ ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو مسلسل ری ایڈجسٹ کرنا ہے، جو چیز کام کر رہی ہے ٹھیک ہے، جو نہیں کر رہی اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے۔ اب مثال اس کی میں اس طرح دوں گا آپ کو کہ یہ جو ری ایڈجسٹمنٹ ہے، یہ ایسا کام ہے کہ جب آپ جہاز اڑتا ہے لاہور سے کراچی کے لیے مثال کے طور پہ، تو تقریباً 95% ٹائم پہ اس کی ڈائریکشن کراچی کی طرف نہیں ہوتی، ہٹ جاتی ہے، ہوا کا دباؤ ہوتا ہے، ادھر سے ہوا آ رہی ہے، ادھر سے ہوا آ رہی ہے، تو وہ جب اڑتا ہے ایسے تو ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر۔ تو اس کے اندر جہاز کے اندر ایک بلٹ ان کمپیوٹر ہوتا ہے جو اس کو سیدھے ٹریک پہ لے آتا ہے، کیونکہ 1-2 ڈگری کی چینج ہو گئی اگر ڈائریکشن میں، تو جو جہاز آپ کا کراچی جانے کے لیے چلا تھا وہ کابل میں جا کے اتر سکتا ہے، صرف 1-2 ڈگری کی چینج سے، ٹھیک ہے، 2-2 ڈگری چینج ہوتی ہے تو آپ کا رخ ہی بدل گیا، آپ کہیں اور چلے گئے، کولمبو میں جا کے اتر گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ری ایڈجسٹمنٹ بہت ضروری ہے، اس کو ساتھ ساتھ ری ایڈجسٹ ہونا چاہیے۔ تو اس میں اپنی اسٹریٹجی کو آپ نے ری الائن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کو اپنے اسٹریٹجی کو چینج کرنا ہے اپنا. اور پہلے آپ کو پتہ چلے، تیسرا حصہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ پرابلم ہے کیا، واٹ وینٹ رانگ، پرابلم ہے کیا. جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو اس کے لیے آپ مختلف اسٹریٹجیز لگاتے ہیں. یہ چوتھا حصہ ہے کہ اس کو اپنے ری الائن کرنا ہے کہ آپ کا رخ اپنے آؤٹ کم کی طرف، آپ اپنی کامیابی کی طرف ہی جائیں. تو اس کے لیے ایک تو پڑھائی کرتے ہوئے اپنے کوشش کریں پانچوں سینسز استعمال کریں. پانچوں سینسز کس طرح استعمال کریں کہ مثال کے طور پہ آپ جب بک پڑھ رہے ہیں تو اچھا طریقہ جو سائنٹیفکلی پروون ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پہ اپنی انگلی سے آپ پھیریں. تو یہ آپ کے ٹچ کی سینس یوز ہو رہی ہے. پھر آپ نے کیا ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے تو آپ کی آئی سائٹ یوز ہو رہی ہے. پھر آپ کو زبان سے بولیں اس کو، تو وہ جب آپ بولتے ہیں تو وہ بھی میسیج آپ کے دماغ میں جا رہا ہوتا ہے، کان بھی آپ کے سن رہے ہوتے ہیں. تو میکسیمم جتنی چیزوں کو ہم استعمال کریں گے سینسز کو، اتنا اس کا دماغ کے اندر پرنٹ بہتر بنے گا. پھر ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، جو پوائنٹس ہیں مین پوائنٹس ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، مختلف کلرز میں کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ میں جو امیج بنتا ہے وہ اس کے پرنٹ گہرا ہو جاتا ہے. جب ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ چیز آپ کو یاد رہ جاتی ہے. تو جتنی سینسز زیادہ یوز کریں گے اتنا آپ کا جو رزلٹ ہے وہ اچھا ہوگا. اب اس میں آپ نے اسکیجول بنانا ہے اس کا کہ 168 آورز آپ کے پاس ایک ہفتے کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو سونے کے علاوہ سونے کا ٹائم نکال دیں آپ ضروری، تو تقریباً مور اور لیس اتنا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے. اس کو میکسیمم کس طرح آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اس کی ڈویژن کیا کرنی ہے، ایک پلان بنائیں. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ نے پہلے دن کون سے سبجیکٹ پڑھنے ہیں، دوسرے دن کون سے پڑھنے ہیں، یا سارے ایک دن پڑھنے ہیں سارے دوسرے. یہ آپ کی اپنی خواہش ہے، سویٹ ول ہے کہ جس طرح آپ کو زیادہ کمفرٹیبل ہے، سوٹ کرتا ہے، آپ اس طرح اس کو لے کے چلیں ساتھ. تو اب اس میں اور کیا چیزیں ہوتی ہیں جب آپ یہ کام کرتے ہیں، یہ اپنی پڑھائی کو بہتر کریں گے. تو ظاہر ہے کچھ ایسے قریبی دوست ہوتے ہیں جن کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ آپ ان کو کمپنی نہیں دے رہے، اور شاید اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انہیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ آپ کامیابی کا سفر کر رہے ہیں. اگر آپ واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ہاں میں نے کامیاب ہونا ہے، تو اس میں کیا کریں گے آپ کہ آپ لوگوں کی باتیں آپ نے چھوڑ دینی ہے. ٹھیک ہے، لوگ جو باتیں آپ کو کہیں ہاں یار تم اب مجھے ٹائم نہیں دے رہے ہو، تم بدل گئے ہو، یہ وہ، آپ نے ان کو کنفرنٹ نہیں کرنا. نہیں میں ویسا ہی ہوں، میں تمہارا دوست ہی ہوں، یہ ایسی بات نہیں کریں. آپ ان کو کنفرنٹ نہ کریں، اس سے معاملات زیادہ خرابی کی طرف جائے. آپ سن لیں سب کی بات، ہنس دیں، مسکرا دیں، اور یار میں نے کچھ گولز بنائے ہیں تو میں نے ان گولز پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے، مجھے کام کرنا ہے. یہ لوگ آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ. کچھ لوگ آپ کا بھلا چاہ رہے ہیں، آپ کو سیر کرانا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگ آپ کا برا چاہ رہے ہیں، آپ کو اپنے گول سے دور لے جانا چاہ رہے ہیں. تو دونوں قسم کے لوگوں سے آپ کو محتاط رہنا. اگر بڑا مقصد ہے تو آپ کو زندگی میں آگے جانا ہے دوسروں سے، تو آپ وہ کام نہ کریں جو عام لوگ کرتے ہیں. پھر آپ خاص لوگ، جب آپ نے گول اپنا بنا لیا تو ریٹن گول بنا لیا، تو آپ لاکھوں میں سے چند لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں جن نے ریٹن گول بنایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ریسرچ اس پہ ہوئی ہے، ہارورڈ کے اندر ہوئی ہے. 83% لوگ جو گریجویٹ تھے مینجمنٹ کے، 83% لوگوں سے جب پوچھا گیا تو ان کا کوئی گول ان کے پاس نہیں تھا. اس کے بعد جو باقی لوگ رہ گئے تقریباً 17%، ان میں سے صرف 3% لوگ تھے جنہوں نے ریٹن گول بنائے تھے، باقی لوگوں کے ذہن میں گول تھے. تو کامیابی کے لیے ایک بنیادی چیز ہے کہ آپ کی ایک گول، آپ کی پلاننگ، یہ ساری چیزیں ریٹن ہونی چاہیے. اور جو چارٹس ہوتے ہیں، ٹیبلز ہوتے ہیں، جو چیزیں ڈرائنگز فارم میں ہوں گی وہ آپ کو اچھی یاد رہیں گی. جو بہت امپورٹنٹ چیزیں آپ اس کو ڈسپلے کر دیں، دیوار پہ لگا دیں. تو اس طرح کی یہ ٹیکنیکس جب آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کی جو رجسٹریشن ہے دماغ میں، ٹھیک ہے، تو وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے. اب رجسٹریشن چیز کیا ہے، میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے جو سینسز ہیں سارے، وہ جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں وہ دماغ کے اندر لے جاتے ہیں. یہ انپٹ ہے، انپٹ ڈیوائسز ہیں، یہ دماغ کے اندر جاتی ہیں. یہ انپٹ ڈیوائسز ہیں تو یہ ساری چیزوں کو دماغ کے اندر لے جاتی ہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ دماغ میں رجسٹر ہوتی ہیں چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں. تو اس چیز کو یوز کر کے یہ جو کمپنیوں والے ہیں، مختلف ایڈورٹائزنگ کمپنیوں والے ہیں،
وہ بار بار کیوں آپ کو کوکا کولا کا اشتہار دکھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوکا کولا پہ وعدے، پھر اس کو انہوں نے کیا کیا ہے کہ مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے، اینکر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مثال کے طور پہ کوکا کولا انہوں نے اس کو اپنی پروڈکٹ کو ہیپینس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح مختلف کمپنیاں، سگریٹ کی کمپنیاں ہیں وہ بہادری کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتی ہیں، ایڈونچر کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی جو آپ سٹنگ کا اشتہار دیکھ لیں، آپ سکتے ہیں ڈیو کی بات کروں میں، اچھا ڈیو کا جو اشتہار ہے اس کے اندر وہ جا رہے ہیں 4 ویلر جو چھوٹی گاڑی ہوتی ہے اور پیچھے بھیڑیے لگے ہوئے ہیں، پہاڑ کے اوپر سے جمپ کر کے نیچے چلے جائیں، کیا ڈیو پی کے یہ کیا جا سکتا ہے؟ لیکن نہیں ہوتا، ایسے ریئلٹی میں نہیں ہوتا، لیکن یہ چیزیں بہادری کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے اس کو جوڑ کے آپ کے ذہن میں اینکر کر دیا جاتا ہے، تو آپ اس کو خریدنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پڑھائی کو اپنی اچھی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ملا کے اینکر کر دیں، آپ بڑے اچھے کپڑے پہن کے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے تیار ہو کے بیٹھیں، جس طرح شادی میں جا رہے ہیں بیٹھ کے پڑھیں، آپ کو زیادہ مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، انٹرسٹ کی چیز ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اس کو آپ پاس رکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں باڈی بلڈنگ کے شوقین ہوتے ہیں، یہاں پہ بیٹھے پڑھ رہے ہیں، ساتھ انہوں نے ڈمبل رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ پڑھ کے انہوں نے ڈمبل اٹھا کے 3-4 دفعہ اٹھا لیا، اب یہ پڑھائی جو ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گئی ہے، اب کیا ہو گئی، یہ انجوائیبل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہیں، ان کی چیزوں کی ڈیٹیل آپ کو بہت زیادہ بتائیں گے آگے، کہ ان چیزوں پہ جو آپ کو بتائی جائیں گی اس سیریز میں، شائننگ اسٹوڈنٹ سیریز میں، اگر آپ سب پہ کام کرتے ہیں تو ونڈرفل ہے، اگر آپ اس کے 20% پہ 50% پہ کام کر لیں، آپ کے گریڈز میں بہت زیادہ ڈراسٹک چینجز آ جائیں گے، آپ اپنے گریڈز کو بہت زیادہ امپروو کر سکیں گے۔ تو اس میں یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، دوستوں پہ پروو نہیں کرنا، پروو وقت خود ہی کر دے گا، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو ڈیلی امپروو کرنا ہے، آپ نے اپنا مقابلہ ہمیشہ اپنے ساتھ کرنا ہے، دوسروں سے مقابلہ نہ کریں۔ یہ سوچیں کہ کل میں ایسا تھا تو آج میں ایسا ہو گیا ہوں، یہ بہتری آ گئی ہے، اب کل میں ایسا کیا کروں کہ آج سے بھی بہتر ہو جاؤں۔ تو یہ ایک پروسیس ہے آن گوئنگ سکسیس کا، جب آپ ان چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں تو آپ بہت ہی آگے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہم اس کو پہلا جو سیشن ہے شائننگ اسٹوڈنٹ سیریز کا، اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہماری قوم ایسے ترقی کرے جیسے دنیا میں کبھی کسی قوم نے ترقی نہیں کی ہوگی۔ میری سب دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور جو میں آپ کو ہیلپ کر سکتا ہوں، گائیڈ کر سکتا ہوں، سپورٹ کر سکتا ہوں، میں انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، آپ کے کومنٹس زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ آپ اگر کسی کا بھلا سوچتے ہیں کہ یہ چیز مجھے اچھی لگی ہے، فائدہ دے رہی ہے، میں اپنے بھائی کو، اپنے دوسرے دوست کو بتاؤں، تو ہر کسی کی اپنی تقدیر ہے، اپنی قسمت ہے، یہ ڈر کے چیزوں کو نہ چھپائیں آپ کہ یار اس کو پتہ چل جائے گا، نمبر زیادہ لے لے گا، ٹھیک ہے۔ جو چیز اچھی بات آپ اس کو بتائیں گے، آپ 10 لوگوں کو بتائیں گے، وہ ایک دفعہ سنیں گے، آپ کا دماغ اس کو 10 دفعہ سن رہا ہے، تو اس کا فائدہ سب سے زیادہ پھر بھی آپ کو ہوگا۔ اور یہ عارضی دنیا یہ نمبر وغیرہ اگر کوئی لے بھی گیا زیادہ، ڈزنٹ میٹر، اتنا فرق نہیں پڑتا، اصل بات یہ کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ میں نے ایک اپنے کولیگ کو، جس کا اسپیشلائزیشن کے دوران جس کا تھیسس نہیں کمپلیٹ ہو رہا تھا، میں نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے، اور وہ پاس ہو گیا ہے، یعنی کہ مجھ سے 1 نمبر انہوں نے زیادہ لے لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں فرق پڑتا، دل کو بڑا کریں ذرا۔ دوسروں کا جب آپ بھلا سوچیں گے تو آپ کا بھلا اللہ تعالیٰ خود کر لیں گے۔ آئیں، یہ جو پرانے رویے، فرسودہ رویے ہیں، ان کو ہم چھوڑ کے آگے بڑھیں، اپنی توجہ، اپنا فوکس پورے کا پورا اپنی کامیابی کو، اپنی جو ٹارگٹ ہے اس پہ رکھیں، تاکہ ہمارے آگے ایک بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی جو ہے نا وہ ہمیں کچھ نہیں کہے گی۔ جب آپ کا فوکس صحیح ہوگا تو رکاوٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ رکاوٹیں وہ چیزیں جو آپ کو آپ کے فوکس سے ہٹا دیتی ہیں۔ تو اگر آپ کا فوکس اچھا ہے، آپ کی آؤٹ کم آپ کے ذہن میں، آپ کو پتہ ہے آپ نے کرنا کیا ہے، اور آپ کی توجہ رکاوٹوں کی طرف نہیں ہے، تو آپ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ وہی توجہ اگر ہٹا کے رکاوٹوں کی طرف کریں گے تو پھر کامیابی ایک خواب بن جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اللہ حافظ۔